ہمیں لوگ پوچھتے تھے حضرت دجال کیسے آئے گا، تو میں کہتا ہوں ایسے آئے گا۔ اسی سال کی ابتدا میں ایسی ویڈیوز منظر عام پر آئی تھی قرآن مجید کے لحاظ سے کہ جس میں قرآن مجید پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 2 مرد اور عورتوں نے زنا کیا، مصلے پر گلے میں تسبیح پہن کر، اور انزال قرآن مجید کے اوپر کیا۔ اور اب جو جیو نیوز کی طرف سے آقا علیہ السلام کے خاکے شائع کیے گئے، یہ کتنی بدترین گستاخی ہے۔ اب یہاں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شفاف تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داران کو سزا دی جائے، لیکن مجھے بتاؤ کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ جس طرح باقی مسائل کو بالکل ختم کر دیا گیا اور پس پشت پھینک دیا گیا، اس مسائل کو بھی اسی طرح کیا جائے گا؟ بس کچھ دن کی بات ہے۔ کئی مسئلے میرے ذہن میں موجود ہیں، صرف ایک نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں مسائل ہیں اس وقت۔ مسند احمد میں حدیث کھول کھول کر بیان کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریت اور قہریت کے دور کے بعد ایک دور آئے گا جو بالکل اسلام کے عین مطابق ہوگا، وہ خلافت کا دور ہوگا جو پوری امت مسلمہ میں قائم ہو کے رہے گا۔ ہم نے یہ 5 سوالات آپ کے لیے جو ہے وہ لکھوائے ہیں، اور یہ پورا ایک پنفلٹ ہے، یہ ہر گھر میں جائے گا، ہر گلی میں جائے گا، ہر مسجد میں جائے گا، ہر شہر کے ہر کونے میں جائے گا۔ جو یہود و نصارہ بالکل کھلے عام ایپسٹین جزیرے پر کام کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، یا مجھے تو لگتا بھی ہو رہا ہے، یہ سارا مسئلہ، یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں، یہ کر کون رہا ہے، یہ دوڑے کون ہلا رہا ہے؟ یہ اصل جو یہودی ہے وہ دجالی نظام کو قائم کر رہے ہیں، صرف دجال کی آنکھیں۔ 5 سوالات جو آپ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ البقرہ آیت نمبر 104 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، رائنا نہ کہو بلکہ یوں عرض کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے، اور پہلے ہی بغور سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہ آیت کریمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور عزت سکھاتی ہے کہ جس وقت یہودی رائنا کو رعینا کہتے تھے، تو آقا علیہ السلام کے ادب میں اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ اتار کر ثابت کیا کہ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو بلکہ یوں عرض کرو کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ کئی آیات کریمہ ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی عزت، آپ کا مقام بیان کیا گیا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کئی مقامات پر احادیث ہیں، اور حدیث کی کتب میں بھی ایک نہیں درجنوں احادیث ہے کہ جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا، آپ کی عزت، آپ کی رفعت بتائی گئی۔ میں آپ کے سامنے مکاشفۃ القلوب کی ایک روایت رکھتا ہوں۔ اس کے اندر ایک فرشتہ تھا، یہ روایت توجہ سے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرشتوں پر بھی آقا علیہ السلام کا ادب فرض ہے۔ ایک فرشتہ تھا، اس کا بڑا ہی پروٹوکول تھا، اتنا پروٹوکول تھا کہ ہر ٹائم اس کے ساتھ 24,000 فرشتے موجود ہوتے تھے، اس کے استقبال کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے اللہ نے اس کو بڑی رحمتیں اور برکتوں سے نوازا تھا۔ تو حضرت جبرائیل امین آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اسے کوکاف کے پہاڑ پر گرا پڑا دیکھا، اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے اور جلے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ تیرا حال کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
عرش معلیٰ پر جب تشریف لے کر آئے تھے تو میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو سکا. بس یہ وجہ تھی کہ اللہ عز و جل نے اس سے اس کے تمام پروٹوکول اور رحمتیں اور برکتیں چھین لی اور کوکاف کے پہاڑ پر توڑ کر پھینک دیا. صرف اس وجہ سے. کیوں؟ اس کی اس غفلت کا یہ وبال تھا کہ اس سے ساری رحمتیں اور اس کی ساری برکتیں اس سے چھین لی گئی اور اس کو پھینک دیا گیا پہاڑوں میں. صرف وہ استقبال کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا. صرف وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا نہیں ہوا تھا استقبال کے لیے. تو محترم سامعین حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہر مخلوق پر فرض ہے، چاہے وہ انس ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو. فرشتوں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب فرض ہے. اب میں بات کر رہا تھا حالیہ جو معاملات ہوئے اور پاکستان کے اندر جو توہین رسالت کے کیسز آ رہے ہیں. 2025 میں تقریباً ہزاروں میں کیسز آئے، سینکڑوں کو پکڑا گیا اور باقی ابھی بھی ویسے کے ویسے آزاد پھر رہے ہیں. اور اب جیسے ہی 2026 سٹارٹ ہوا ہے، اس کے اندر بھی توہین رسالت کے کیسز آ رہے ہیں اور پچھلے میں تو توہین قرآن کے بھی کیسز آئے. میرے خیال سے اس پر زیادہ کسی کو نہیں پتا، کسی نے کلام ہی نہیں کیا. لیکن یہ جو توہین قرآن کا پیچھے مسئلہ گیا وہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور اس کو بیان کرتے ہوئے ایک انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ جس پر ذرا سی بھی آواز بلند نہ کی گئی، نہ ہر خاص کی طرف سے نہ ہر عام کی طرف سے. تو وہ مسئلہ تھا کیا کہ اسی سال کے ابتدا میں ایسی ویڈیوز منظر عام پر آئی تھی قرآن مجید کے لحاظ سے کہ جس میں قرآن مجید پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دو مرد اور عورتوں نے زنا کیا، مصلے پر گلے میں تسبیح پہن کر، اور انزال قرآن مجید کے اوپر کیا. اور ایک کئی قرآن باشری میں موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان قرآن مجید کا کیا کریں، نہ ہم انہیں جلا سکتے ہیں، نہ ہم انہیں دفنا سکتے ہیں، نہ ہم انہیں جو ہے وہ پانی سے دھو سکتے ہیں، ہم اس کا کیا کریں. تو انہوں نے اس طرح لگا کے رکھے ہوئے ہیں. تو محترم سامعین حضرات، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ تھا توہین قرآن کا جس کو بالکل درگزر کر دیا گیا. اور کون سا مسئلہ اب تک حل ہوا ہے؟ اس طرح کے کئی مسئلے بالکل موجود ہیں اور ان پر کسی قسم کی کوئی آواز بلند نہیں کی جا رہی. اور اب جو جیو نیوز کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے شائع کیے گئے، یہ کتنی بدترین گستاخی ہے. ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چاک چاک کیا، جو پاکستان میں موجود ہے یا بیرون ملک میں موجود ہیں مسلمان، جن کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ہے، ان کی شمع کو بجھایا گیا اور ان کے دلوں کو چاک چاک کیا گیا. یہ کتنی بدترین حرکت ہے. اب یہاں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شفاف تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داران کو سزا دی جائے، لیکن مجھے بتاؤ کیا اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ جس طرح باقی مسائل کو بالکل ختم کر دیا گیا اور پس پشت پھینک دیا گیا، اس مسائل کو بھی اسی طرح کیا جائے گا؟ بس کچھ دن کی بات ہے کہ یہ جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ یہ روز مرہ جو ایک کے بعد ایک فتنہ آ رہا ہے، ان کا حل تلاشو. تو ہم کہتے ہیں نظام نبوی کا قیام کرو، امت مسلمہ میں جو ہے وہ اسلام کے نظام کو نافذ کرو، اس کی بات کرو، اس کے غلبے کی بات کرو، سورہ انبیاء کو پکڑ کر اسلام کے غلبے کی بات کرو اور دنیا کے کونے کونے تک اس پیغام کو پہنچاؤ کہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ امت مسلمہ کے نظام کا جو ہے وہ نفاذ ہے. اس کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو تاکہ صرف یہی فتنہ ختم نہ ہو بلکہ جہاں جہاں فتنے موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہودی خاک ہو جائیں اور مسلمان بالکل حق کی طرح روشن ہو جائیں، رونما ہو جائیں. تو اب یہ سارا دجالی نظام ہے، دجال کی آمد کے لیے یہ نظام کیا جا رہا ہے. اس طرح کے بڑے بڑے گناہ کیے جا رہے ہیں جس سے دجال خوش ہوگا. یہ سب اس وقت جو چل رہا ہے یہ دجالی نظام ہے. دجال کو بلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہود و نصارہ کی طرف سے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہمیں لوگ پوچھتے تھے حضرت دجال کیسے آئے گا، تو میں کہتا ہوں ایسے آئے گا، اس طرح آئے گا، ان حرکتوں سے آئے گا، اتنے بڑے گناہوں سے آئے گا. میں صرف ایک مسئلے پر بات نہیں کر رہا اس وقت، کئی مسئلے میرے ذہن میں موجود ہیں، صرف ایک نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں مسائل ہیں اس وقت.
اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا حل کیا ہے. ہم حل کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں لو جی یہ امت مسلمہ کا نظام نافذ کیسے ہوگا, ختم ہو گیا, ہمارا پہلے بڑا گولڈن دور تھا اب وہ نہیں رہے گا. میں کہتا ہوں عقل کے اندھو, کبھی تم نے حدیث پڑھی ہے آقا علیہ السلام کی؟ مسند احمد میں حدیث کھول کھول کر بیان کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریت اور قہریت کے دور کے بعد ایک دور آئے گا جو بالکل اسلام کے عین مطابق ہوگا, وہ خلافت کا دور ہوگا جو پوری امت مسلمہ میں قائم ہو کے رہے گا. اور پھر وہ حدیث کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے پوری دنیا دکھا دی, مشرق بھی دکھا دیا, مغرب بھی دکھا دیا, شمال جنوب ہر چیز دکھا دی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے وہاں پر امت مسلمہ کا نظام قائم ہو کے رہے گا, اسلام نافذ ہو کے رہے گا, یعنی پوری دنیا میں گلوبل بادشاہت قائم ہوگی. یہ سب باتیں نہیں ہیں, قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ حدیثیں ہیں اور یہ اس پر عمل ہونا ہے. جس طرح گریٹر اسرائیل تعمیر ہو رہا ہے اس طرح یہ بھی حدیثیں بالکل کھڑی ہوئی ہیں سامنے, اور انہوں نے ان ہر باطل قوتوں کو ختم کر کے اسلام کو روشن کرنا ہے. لیکن ضرورت کس کی ہے, کمی کس کی ہے؟ آپ کی اور میری ہے. یہ توہین رسالت کا مسئلہ اب تو عام سمجھا جا رہا ہے. اسی طرح توہین قرآن, توہین اصحاب و اہل بیت, توہین رب ذوالجلال, کتنے کیسز ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر اس طرح کے کیسز چل رہے ہیں. اور جو دوسرے مسائل ہیں جیسے کہ اب پاکستان میں سرگودا میں جو واقعہ ہوا, وہ زینب لڑکی کا جو واقعہ ہوا تھا, اس کے علاوہ جو یہود اور نصارہ بالکل کھلے عام ایپسٹین جزیرے پر کام کر رہے تھے یا کر رہے ہیں, یا مجھے تو لگتا بھی ہو رہا ہے, یہ سارا مسئلہ, یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں, یہ کر کون رہا ہے, یہ ڈورے کون ہلا رہا ہے؟ یہ اصل جو یہودی ہے وہ دجالی نظام کو قائم کر رہے ہیں صرف دجال کی آمد کے لیے. اس واسطے الرٹ ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ اور سیدھے رستے پر آ جاؤ. ہم نے 5 نکات بنائے ہیں, یہ ذرا پیپر پکڑانا. ہم نے یہ 5 سوالات آپ کے لیے جو ہے وہ لکھوائے ہیں, اور یہ پورا ایک پنفلٹ ہے. یہ ہر گھر میں جائے گا, ہر گلی میں جائے گا, ہر مسجد میں جائے گا, ہر شہر کے ہر کونے میں جائے گا. 5 سوالات جو آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. پہلا سوال ہے, خود احتسابی کے 5 سوالات ہیں. پہلا سوال, اگر اسلام کو مکمل نظام زندگی مانتے ہو تو اس کے قیام کے لیے اپنا حصہ ڈالو گے؟ دوسرا, اگر امت کا درد رکھتے ہو تو اس کی بیداری کے لیے آگے بڑھو گے؟ تیسرا, اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو حق کی دعوت کو اپنا مشن بناؤ گے؟ اگر عقائد کی حفاظت کو ضروری سمجھتے ہو تو صحیح عقیدہ سیکھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرو گے؟ اور 5واں, اگر اعمال کی اصلاح چاہتے ہو تو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرو گے؟ یہ 5 سوالات آپ سے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو جو پنفلٹ جہاں جائے گا وہاں یہ نمبر بھی لکھا ہے, وہ رابطہ کریں گے, لیکن میں ڈسکرپشن میں بھی یہ نمبر لکھ دوں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کے نظام کے نفاذ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام کے غلبے کی لحاظ سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.